ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ چھپکلی کو یا گرگٹ کو قتل کر دیا جائے، اور ان کو فواسق یعنی نافرمان مخلوق قرار دیا، نقصان دہ، تکلیف دہ، اذیت پہنچانے والے۔ یہ جو امر ہے آپ کا، یہ امر ارشادی ہے، تشریعی نہیں، یعنی یہ فرض اور واجب کی قبیل سے نہیں ہے، بلکہ ہمارے فائدے کی رعایت کی گئی ہے، ہمارا لحاظ، ہمیں دنیا میں اس کا فائدہ ہو۔ تو اب گھروں میں بہت ساری چھپکلیاں ایسی ہیں جو زہریلی ہوتی ہیں، یہ اس کی ایک قسم ہے، گیکو وغیرہ جسے گرگٹ کہیے، اس کی مختلف اقسام ہیں، ریپٹائلز کی ایک فردر کلاسیفیکیشن میں۔ تو اس کے جتنے بھی فارم ہیں ان سب میں چونکہ زہر ہے اور اس سے نقصان ہوتا ہے، اور گھروں میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ اب تو گھروں میں ڈبل گلیزنگ اور گھروں کے بند ہونے کی وجہ سے اتنا کامن نہیں ہے، سرد علاقوں میں بھی ذرا کم ہوتا ہے معاملہ یہ، لیکن مشرقی ممالک میں ان کی کثرت ہے، اور بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ کھانے میں گر جانے کی وجہ سے چھپکلی زہر پھیلا اور بہت سے لوگوں کو نقصان ہو گیا۔ تو بہرحال یہ استحبابی اور ارشادی حکم ہے کہ اگر ایسا کیا جائے تو اس پہ اجر ہے، تاکہ اپنے آپ کو اور دوسروں کو ان کے شر سے بچایا جا سکے۔ اور وہ یہی ہے کہ چونکہ ان میں زہر پایا جاتا ہے، اصلاً یہ ہے۔ باقی وہ ایک گرگٹ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی آگ کو بھڑکانے میں شامل تھا، باقی مخلوقات کے مقابلے میں وہ ایک خاص تھا، اس کی نسل میں وہ چیز ہونا ضروری نہیں ہے۔ بہرحال اگر کوئی ایسا کرے تو اس کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح ایسے وہ سارے جانور اور بعض ایسے پرندے بھی جو اچک لیتے ہیں، نقصان پہنچا دیتے ہیں، شکرے باز وغیرہ ٹائپ کے، تو ان کو بھی قتل کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو ہر وہ جانور یا مخلوق جس سے انسانوں کو نقصان ہو سکتا ہے، معاشی نقصان ہو، مادی طور پر، یا جانی نقصان ہو صحت کے حساب سے، تو ان سب کو قتل کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ ثواب اس پر ملے گا جس کے بارے میں ثواب کی وعید یا وعدہ آیا ہے، تو اس معاملے میں وعدہ آیا ہے کہ جو ایسا کرے تو اس کے لیے اجر ہے۔ اسی لیے پہلی ضرب میں مارنے پر اتنا اجر، اس طرح کی تفصیلات بھی موجود ہیں۔ اس سے بعض اوقات لوگوں کے ذہن میں خیال ہوتا ہے کہ ایک ایسا جانور کہ جس سے ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ نقصان ہو، بلکہ بہت سی چھپکلیاں ایسی ہیں کہ جن میں کوئی زہر نہیں ہوتا، اسی لیے عرض کیا کہ یہ حکم ارشادی ہے۔ اس میں آپ کو اپنا سچویشن، اپنے سرکمسٹانسز کو سامنے رکھنا ہے۔ عرب کے گرم علاقوں میں عموماً زہریلی چھپکلیاں ہوتی تھیں، اب ایسی بھی ہیں کہ جو نہیں ہے۔ اگر یہ ایسی اقسام بھی دریافت ہوئیں اور وہ بھی گھروں میں آنے لگی اور نظر آنے لگی اور ان سے کوئی نقصان نہیں ہے، یہ ثابت ہو چکا ہو، تو ان کو نہ مارا جائے، اور جن سے ہوتا ان کو بھی نہ مارے۔ آپ کو نقصان ہو جائے گا تب بھی اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ تو آپ کی رعایت کی گئی ہے کہ آپ ایسا کرتے ہیں تو بہت اچھا ہے۔ جیسا کہ فرمایا کہ چراغ کو گل کر کے سویا کرو، اب کوئی نہیں کر کے سوئے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا، کوئی چھپکلی کو نہیں مارے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا، اس کی مرضی ہے، نہ کرے، نقصان ہوگا تو اسی کا ہوگا۔ تو یہ حکم ارشادی ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی لوگ سمجھتے ہیں اور ایسا کہا جاتا ہے کہ اس سے کچھ فوائد بھی ہیں، مثلاً مچھر مکھی وغیرہ گھر میں زیادہ ہو جاتے ہیں تو یہ چھپکلیاں ان کو کھا کے صاف کر دیتی ہیں، یہ ایک فائدہ اس کا ہے۔ لیکن ہر چیز میں کچھ نہ کچھ فوائد بھی ہوتے ہیں، چونکہ وحی کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی زبان مبارک سے بات فرما دی تو اس کے بہت سے ایسے فوائد ہوں گے، لیکن اس کے باوجود اس کا نقصان اور اس کی قباحت زیادہ ہوگی. ہو سکتا ہے وہ ہمیں آج سمجھ میں نہ بھی آ رہی ہو، تب بھی لانگ رن میں ہوگی. اس کے کچھ روحانی نقصان بھی ہو سکتا ہے. جب فوائد سے کہا تو اذیت روحانی بھی ہو سکتی ہے اور بھی مختلف عنوانات سے ہو سکتی ہے. تو بظاہر ہمیں ایک فائدہ نظر بھی آ رہا ہے کہ اس سے گھر کے اندر مچھر، کیڑے، مکھی وغیرہ ختم ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ ان کیڑوں اور مکھیوں کا ہونا ہمارے لیے مضر ہی ہو. ہمیشہ اس کا کوئی ایسا فائدہ ہو سکتا ہے کہ جو ہم نہ سمجھ رہے ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ ایسے بہت سے وائرسز پھیلتے ہیں اور بیکٹیریا پھیلتے ہیں جو وہ مچھر اور مکھی بیلنس کر کے رکھا کرتے تھے. تو ہر چیز کی ایک ترتیب ہے، اس کو اسی درجے میں اسی جگہ رکھنی چاہیے. بہرحال یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. اللہ میں سمجھ شعور عطا فرمائے.